اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور تم اسی طرح ہماری بارگاہ میں تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، اور اپنے پیچھے چھوڑ آئے جو کچھ ساز و سامان ہم نے تمہیں عطا کیا تھا۔ اور آج ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملہ میں ہمارے شریک ہیں۔ آج تمہارے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے اور جو تمہارا گمان فاسد تھا وہ غائب ہو گیا۔ بے شک اللہ ہی ہے جو دانا اور گٹھلی کو شگافتہ کرنے والا ہے، جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ یہ ہے اللہ، تم کدھر بہہ کے جاتے ہو؟ وہ رات کے اندھیرے سے صبح کا برآمد کرنے والا ہے، اور اسی نے رات کو سکون اور راحت کے لیے بنایا، اور سورج و چاند کو یعنی ماہ و سال کے حساب کے لیے بنایا۔ یہ غالب اور بڑے علم والے خدا کا مقرر کردہ نظام ہے، اور وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعہ سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کرو۔ بے شک ہم نے علم رکھنے والوں کے لیے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں، اور وہ یعنی اللہ وہی تو ہے جس نے تم سب کو ایک شخص یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، پھر ہر ایک کے لیے ایک قرارگاہ ہے یعنی باپ کی پشت، اور ایک سونپے جانے کا مقام ہے یعنی رحم مادر، اور ہم نے سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں تفصیل سے بیان کر دی ہیں۔ وہ وہی تو ہے جس نے آسمان کی بلندی سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعہ سے ہر قسم کے نباتات اگائے، پھر اس سے ہری بھری شاخیں نکالی کہ ہم اس سے تہ بے تہ یعنی گتھے ہوئے دانے نکالتے ہیں، اور کھجور کے درختوں سے یعنی ان کے شگوفوں سے گچھے نکالتے ہیں جو زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں، اور ہم نے انگور، زیتون اور انار کے باغات پیدا کیے جو باہم مشابہ بھی ہیں اور غیر مشابہ بھی، اور اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے، اور اس کے پکنے کی کیفیت کو دیکھو، اور بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کی توحید و قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہے حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہوں نے اس کے لیے جہالت کی وجہ سے بیٹے اور بیٹیاں تراش کر رکھی ہیں۔ وہ پاک ہے اور برتر ہے اس سے جو اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کے لیے اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز کا وکیل و کفیل ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ لطیف یعنی جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اور خبیر یعنی بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرتیں آ چکی، اب جو بصیرت سے کام لے گا وہ اپنے فائدہ کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں۔ اور ہم اپنی آیتیں یوں ہی الٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اسے علم رکھنے والوں کے لیے واضح کر دیں۔ آپ اس وحی کی پیروی کریں جو آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کو کی جاتی ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور مشرکوں سے بے توجہی اختیار کریں، اور اگر خدا زبردستی چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان مقرر نہیں کیا، اور نہ ہی آپ ان کے ذمہ دار ہیں۔ اور خبردار تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ یہ لوگ اپنی جہالت اور ناسمجھی کی بنا پر حد سے گزر کر اللہ کو گالیاں دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظروں میں آراستہ کیا ہے، پھر ان کی بازگشت ان کے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اللہ کے نام کی بڑی سخت قسمیں کھائی ہیں کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق کوئی معجزہ ان کے پاس آ جائے تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ کہہ دیجئے کہ معجزہ تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، جب کوئی ایسا معجزہ آ بھی جائے گا تو یہ جب بھی ایمان نہیں لائیں گے تو میں کیا خبر کہ ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے یعنی تہ و بالا کر دیں گے۔ لہٰذا جس طرح وہ اس قرآن پر پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تھے اب بھی نہیں لائیں گے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے پھرتے رہیں۔